ہندو غلام اور سلطان محمود کا قصہ۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک جنگ میں سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ ایک غلام آیا۔ بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا، اسے اس نے سردار بنا دیا اور فرزند کا لقب دیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتا۔ ہندو غلام جب تخت پر بیٹھا تو زارو قطار رونے لگا۔ سلطان نے پوچھا، کیا تجھے یہ عزت افزائی ناگوار لگی؟ حالانکہ میں نے تجھے بے حد عزت و احترام دیا۔ وہ بولا، بچپن میں میری ماں مجھے ڈرایا کرتی تھی کہ میں تجھے محمود کے حوالے کر دوں گی۔ میرا باپ میری ماں سے کہتا، اس قدر سخت بد دعا کیوں دیتی ہے، کوئی نرم بد دعا دیا کر۔ میں دونوں کی باتوں سے حیران ہوتا تھا اور غمگین ہو جاتا تھا۔ دعاؤں سے سوچا کرتا، محمود کس قدر ظالم ہے کہ تباہی و بربادی میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ میں آپ کے نام سے کانپتا تھا، لیکن آپ کے اکرام اور عظمت عطا کرنے سے غافل تھا۔ آج میرے ماں باپ ہوں تو دیکھیں کہ ان کے خیالات کس قدر غلط تھے۔ فقر اور عدم سے انسان کا ڈرنا ایسا ہی غیر واقعی ہے جیسا کہ ہندو غلام کا سلطان محمود سے ڈرنا۔ اگر تو اس رحیم رب کے رحم کو سمجھ لے تو ہر وقت یہی دعا کرے کہ میری عاقبت محمود ہو، یعنی قابل تعریف ہو، یا ہمیں بھی سلطان محمود میسر آ جائے۔ جس طرح لڑکے کی ماں غلط طور پر ڈراتی تھی، اسی طرح انسان کی طبیعت انسان کو فقر سے غلط طور پر ڈراتی ہے۔ جب تجھے فقر حاصل ہو جائے گا تو پھر تو اس طرح روئے گا جس طرح اپنی پہلی معلومات پر وہ ہندو غلام روتا تھا۔ انسان کا جسم انسان کی اسی طرح پرورش کرتا ہے جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے، لیکن یہ جسم انسان کا 100 دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے۔ اگر جسم پریشان ہوتا ہے یعنی بیمار ہو جاتا ہے تو انسان دوا کی تلاش میں پریشان پھرتا ہے، لیکن اگر تن درست ہو تو شیطنیت پیدا کرتا ہے۔ جس طرح لوہے کی ذرہ انسان کو کسی طرح بھی آرام نہیں دیتی، اسی طرح جسم بھی انسان کو کسی حالت میں آرام سے نہیں رہنے دیتا۔ جسم اگرچہ برا ساتھی ہے، لیکن اس کے مصائب پر صبر کرو تو پھر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ کالی رات میں چاند کا صبر اسے اور روشن کرتا ہے۔ پھول کا کانٹے کے ساتھ صبر اس میں مہک اور حسن پیدا کرتا ہے۔ دودھ، لید اور خون کے درمیان صبر کرتا ہے تو بچے کو زندگی بخشنے والا بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اخروی مراتب صبر کرنے ہی سے بلند ہوئے۔ دنیاوی منافع بھی صبر ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص غمگین ہو، سمجھ لو اس نے تعلق مع اللہ سے بے وفائی اور دغا دینے والی چیز سے تعلق پیدا کیا تھا۔ اگر یہ فانی اس بے وفا سے تعلق نہ پیدا کرتا تو آج غمگین نہ ہوتا۔ وہ خدا سے تعلق رکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہہ دیتا کہ مجھے غائب ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہیں ہے۔ یاد رکھو، قافلہ روانہ ہو جاتا ہے اور آگ کی راکھ تنہا پڑی رہ جاتی ہے۔ انسان اپنی بے صبری سے خدا کے غیر کا ساتھی بنتا ہے، تو جب اس سے جدائی ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تجھ میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ تو تعلق مع اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور یقینی ہے۔ کسی خیانت کرنے والے کے پاس اس کو امانت مت رکھ۔ اگر تو اس صلاحیت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرے گا تو فائدہ نہ ہوگا اور گویا وہ امانت ضائع ہو جائے گی۔ امانت کا ضائع ہونا غائب ہو جانے سے اور انکار سے ہوتا ہے۔ جو عادتیں پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انبیاء علیہ السلام کو بہترین عادتیں اور اخلاق عطا فرمائے، انسان کو اس سے تعلق پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر تو ایک بکری کا بچہ دے گا تو وہ تجھے بکریوں کا ریوڑ عطا کر دے گا۔ اگر اپنی صفات اور صحبت کو تو نے غیر اللہ میں صرف کیا تو ایسا ہی ہے جیسے بکری کا بچہ بھیڑیے کے پاس امانت رکھ دیا۔ نادان کی صحبت کبھی اختیار نہ کرو۔ اللہ اور دین سے جاہل منافق ہوتا ہے اور اس کے 2 چہرے اسی طرح ہوتے ہیں جیسے مہنس کے وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ اہل بصیرت ان لوگوں کے دوغلے پن کو سمجھ جائیں گے۔ خدا ان کو ان کی ایسی علامتیں دکھا دیتا ہے جن سے وہ نفاق کو پہچان لیتے ہیں۔ قرآن میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمان ہے، ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ جاہل کی میٹھی باتیں کام کی نہیں ہوتی۔ اس کی دوستی کی مثال ماں کی محبت ہے جو بچے کے لیے اکثر مضر ہوتی ہے۔ باپ بچے کو مکتب بھیجتا ہے تو ماں محبت میں اس سے لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر یہ بچہ تیری کسی دوسری بیوی سے ہوتا تو اس پر اتنا ظلم نہ کرتا۔ باپ جواب دیتا ہے کہ عورتوں کی یہی بے عقلی ہے کہ اگر یہ بچہ کسی دوسری عورت سے ہوتا تو وہ بھی یہی الفاظ منہ سے نکالتی۔ انسان کے نفس کو ماں
और अकल को बाप समझ। नफ्स के फरेब से निजात अल्लाह की ताईद के बगैर मुश्किल है। ऐ मालिक, हमारी तलब तेरी तौफीक से ही है और नेकी भी तेरी तौफीक से है। कुरान में है कि तुम नहीं चाहते मगर ये कि अल्लाह चाहे। तमाम इंसानी अफ़ाल अल्लाह की इजाद पर मौकूफ हैं। ऐ अल्लाह, हमने बातें तेरे हवाले कर दी हैं और इससे मकसद ये है कि तू हमारे अंदर इताअत और इबादत की ताकत बढ़ा दे। ये हवाले करना जबरियों के अकीदे के मुताबिक नहीं, जो इंसान को काहिल और सुस्त बना देता है। एक जबर तो अहले सुन्नत का अकीदा है, वो बाइसे निजात है, और एक जबरियों का अकीदा जो गुमराही है। अहले सुन्नत अपनी पूरी कोशिश और अमल करने के बाद नताइज अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। इसकी मिसाल यूं है कि दरिया नील का पानी सिब्तियों के लिए पानी और किबतियों के लिए खून बन गया। शाहबाज के बाजू उसको शाह की तरफ ले जाते हैं और कव्वे के मुर्दार की तरफ। अदम के बारे में तेरी मिसाल उस हिंदू बच्चे की तरह है जो सुल्तान महमूद के नाम से लरजता था और वही उसके लिए सबसे ज्यादा शफीक साबित हुआ। तेरा वजूद दरअसल वो अदम और मादूम है और ये ख्यालात भी फानी है और तू भी फानी है। तेरा इस वजूद पर आशिक होना गोया मादूम पर आशिक होना है। जब तेरा वजूद फना हो जाएगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि तू किन नामाकूल बातों में फंसा हुआ था।